ناظرین السلام علیکم، آپ کا ایک بار پھر استقبال ہے ہماری اس سیریز میں۔ ہم لگاتار بات کر رہے ہیں ان والداؤں کے بارے میں کہ جو ہمارے معصومین علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن ہم ان کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے، اور آج ہم ایک ایسی ہی خاتون کا ذکر کریں گے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کا ذکر، جن کے بارے میں ہم بہت ہی کم معلومات رکھتے ہیں، یا کئی ایسے ہیں جو ان کے بارے میں اتنا نہیں جانتے۔ تو آئیے اس بی بی کو اور قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں ہمارا ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ تفسیر رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اب آپ بی بی شہر بانو السلام اللہ علیہ کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی، اور کون تھی آپ، کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین۔ شہزادی شہر بانو ایران کی سرزمین سے تعلق رکھتی تھی، اور ظاہر ہے کہ وہاں کے بادشاہ کی بیٹی تھی، لہٰذا وہیں پر ان کی ولادت ہوئی ہے۔ یہ ایران کے آخری بادشاہ، جس کا نام یزد جرد بتایا جاتا ہے، کچھ جگہ پہ یزد گرد بھی لکھا ہوا ہے، اچھا، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں یزد جرد ان کا نام تھا۔ آخری بادشاہ جو ایران میں یا تو ساسان سے تعلق رکھتے تھے، یعنی ساسانی ان کو کہا جاتا ہے، یا سیستانی کہا جاتا ہے، یا کابلی کہا جاتا ہے، یا سندھی کہا جاتا ہے۔ اس میں بحث نہیں ہے ہمیں، ایران کی سرزمین پر ہے، ساسان کے ہوں یا سیستان کے ہوں، بہرحال۔ اور یہ ان کے لیے یہ بھی مشہور ہے کہ ان کا جو نام ہے شہر بانو، یہ خود امیر المؤمنین نے ان کو دیا تھا، اچھا، وگرنہ ان کے تقریباً 5 سے 7 اور نام بیان کیے گئے، جیسے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ غزالہ نام کہا جاتا ہے، خولے ان کا نام ہے، سلافے ان کا کہا جاتا ہے، شاہناز اور شاہ زنان ان کو کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے نام ان کے بیان کیے گئے ہیں۔ اور چونکہ یہ ایران کے ایک بادشاہ کی بیٹی رہی ہیں اور ان کی نسل بھی بڑی اچھی تھی، لہٰذا اور امام سجاد بھی ادھر اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی معصومین کے عصمت و طہارت کے نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لہٰذا امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کو ابن الخیارتین بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ابن الخیارتین یعنی ادھر سے بھی خیر، ادھر سے بھی خیر، یعنی ماں کی طرف سے بھی ان کو خیر نسل ہے ان کی، اور بابا کی طرف سے بھی ان کی نسل خیر ہے۔ ان کو خود امام سجاد بھی کہتے تھے انا ابن الخیارتین، کہ میں ابن خیارتین سے ہوں۔ یہ ایک مختصر سا خاکہ ہے ان کی زندگی کا۔ اچھا آپا، ان کی شادی امام حسین علیہ السلام سے کس طرح سے ہوئی؟ کیسے ان کی شادی کس نے کروائی؟ مطلب ایران اور عراق کہاں، کیسے ہوا؟ تھوڑا سا تاریخ میں اس میں بحث ہے، اور 2-3 روایات ہیں، ہم تینوں روایات کا جائزہ لیں گے، اور اس کے بعد ایک جو معتبر روایت پیش کی گئی ہے اس پر ہم لوگ بات کریں گے۔ 3 باتیں کی جاتی ہیں، صرف ہم آپ کو بلٹ پوائنٹ دیں گے، پوری داستان نہیں۔ جی، کہ پہلی بات یہ کہا جاتا ہے کہ خلیفہ دوم جو تھے ان کے دور میں جو فتوحات یعنی جو فتح ہوئی ہے، تو ایران کی سرزمین پر بھی فتح حاصل کی تھی ان لوگوں نے، اور پھر اس کے بعد کنیزی کے طور پر یہ کنیز بن کر یہاں پہ لائی گئی تھی مدینے کی سرزمین پر، اور اس موقع پر جو ہے ان کو شاید فروخت کیا جا رہا تھا، بیچا جا رہا تھا، تو امیر المؤمنین نے کہا تھا کہ نہیں، چونکہ ایک بادشاہ اور خیر نسل سے تعلق رکھتی ہیں، لہٰذا فروخت کرنا مناسب نہیں ہے، اور پھر امیر المؤمنین نے ان کو لے کر اس طرح سے شادی کی، ایک امام حسین سے جناب شہر بانو کی، اور ان کی ایک بہن بھی ساتھ میں موجود تھی، بہن کی شادی محمد ابن ابی بکر سے کی ہے۔ کون ہے یہ محمد ابن ابی بکر؟ کون ہے محمد ابن ابی بکر خلیفہ اول کے بیٹے ہیں، ان کی مادر گرامی اسماء بنت امیس ہیں، اگر آپ نے نام سنا ہوگا۔ اسماء بنت امیس جو پہلے کس کی بیوی تھی؟ جناب جعفر طیار کی۔ جناب جعفر طیار کے بعد پھر ان کا جو عقد ہے وہ ان سے خلیفہ اول سے ہوا تھا۔ کے بعد اور محمد ابن ابی بکر کو آپ جانتے ہیں، ایسے تھے، ان کا کردار اتنا بلند تھا، اتنے متقی تھے کہ تھے تو خلیفہ اول کے بیٹے، مگر امیر المؤمنین کہتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اور ان کی ولادت اب
جانتی ہوں گی، ناظرین کو بھی پتا ہوگا، غدیر خم کے موقع پر اسی میدان میں ہوئی ہے. او ماشاء اللہ. لہٰذا محمد ابن ابی بکر کو مولود غدیر بھی کہا جاتا ہے. او واو. غدیر کا بچہ، مولود غدیر یعنی غدیر میں پیدا ہونے والا، وہ وہیں پر ان کی ولادت بھی ہوئی ہے. یہ ان کی شان ہے. بہرحال اپنے آپ میں نذیر تھے یہ بھی. اور دو بہنیں آئیں، ایک جناب شہربانو امام حسین کو دی گئی اور محمد ابن ابی بکر کو دوسری. ایک کو امام حسین کے حوالے کیا گیا اور ایک کو محمد ابن ابی بکر کے حوالے کیا گیا. اور پھر اس کے بعد دوسری روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ نہیں، یہ دوسرے خلیفہ کے دور کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ تیسرے خلیفہ کے دور کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ دوسرے خلیفہ کو اگر ہم دیکھیں ہجری کے اعتبار سے تو 23 ہجری میں تو یہ چلے گئے تھے، ان کی خلافت ختم ہو گئی تھی. اور امام سجاد کی جو ولادت ہے وہ 37 ہجری ہے. تو اتنا گیپ ولادت میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے علماء. ٹھیک ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ نہیں، تیسرے خلیفہ کے دور کی بات ہے یہ. اور تیسرے خلیفہ کے دور میں چونکہ یزدجرد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو ان کے اوپر حملہ کر کے ان کو جیتا گیا تھا، ایران پر جیت حاصل کی تھی، اور پھر وہاں سے وہ کنیزیں آئی تھیں اور ان کو لایا گیا تھا. اور انہوں نے خود، تیسرے خلیفہ نے ان دونوں بہنوں کو امیر المومنین کے حوالے کر دیا تھا کہ یہ ان کے فیصلے آپ کے ہاتھوں میں ہیں. پھر امیر المومنین نے ایک کو امام حسین اور ایک کو محمد ابن ابی بکر. اور تیسری روایت یہ کہتی ہے کہ ایسا بھی نہیں تھا، بلکہ خود امیر المومنین کے دور میں یہ ہوا ہے. اچھا. اور امیر المومنین نے مشرق میں اپنے ایک جو گورنر کہہ دیں، اپنا ایک حاکم، مشرق میں اپنا ایک حاکم مولا نے رکھا تھا، اپنا ایک کام کرنے والا وہاں پہ رکھا تھا. اس نے اس بادشاہ کی دو بیٹیوں کو بھیجا تھا امیر المؤمنین کے حوالے، اور امیر المؤمنین نے پھر اس طرح سے عقد کیا تھا دونوں کا. اب ان تینوں روایات میں جو پہلی روایت ہے دوسرے خلیفہ والی، وہ تو رد کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں وہ تو بالکل بھی ممکن نہیں ہے. بحث ہوتی ہے دوسری اور تیسری روایت میں، تو اس میں بھی زیادہ جو معتبر بتائی جاتی ہے وہ تیسرے خلیفہ کے دور کی جو بات ہے کہ تیسرے خلیفہ کے دور میں ہی یہ ہوا تھا واقعہ، اور یہ دونوں بہنیں آئی تھیں اور اس طرح سے امیر المؤمنین نے ان کا عقد کیا تھا. آپا، تو ان دو بہنوں میں مولا علی کو وہ کون سی بات پسند آئی تھی ان کی جو انہوں نے بی بی شہر بانو کو چنا امام حسین علیہ السلام کی زوجیت میں، کہ ان کو ایک امام کی ماں ہونے کا درجہ بھی نصیب ہوا؟ ماشاء اللہ، اچھا سوال ہے. آپ نے سوال بیچ میں جو ڈالا وہ یہ کہ خود جناب شہر بانو سے جب بات کی جا رہی تھی، کنیزی میں وہ آئی تھیں، اور اس وقت جب امیر المؤمنین بات کر رہے تھے اور یہ طے ہو رہا تھا کہ شادی ہوگی، اب عقد ہوگی، کوئی ایک دیا جائے گا، تو اس موقع پر جناب شہر بانو نے خود اس بات کی گواہی دی تھی کہ میں مسلسل خواب میں نبی کو دیکھ رہی ہوں. نہ صرف نبی کو دیکھ رہی ہوں بلکہ میں فاطمۃ الزہرا کو بھی دیکھ رہی ہوں، اور وہ دونوں خواب میں آ کر مجھے بتاتے ہیں کہ تمہارا عقد کسی سے ہونے والا ہے، تمہارا رشتہ کسی سے ہونے والا ہے، اور پھر اس سے ایک بیٹا وجود میں آنے والا ہے. اور مجھے خواب میں وہ شخص بھی دکھایا گیا تھا جس سے نبی کہہ رہے تھے کہ تمہاری شادی ہوگی. اور اس کے بعد جناب شہر بانو نے امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ خواب میں مجھے جو شخص دکھایا گیا تھا جس سے میرا رشتہ نبی کروا رہے تھے وہ یہ تھے. سبحان اللہ، یہ تو کبھی سنا ہی نہیں. وہ یہ تھے، اس لیے امیر المؤمنین نے ان کا عقد امام حسین سے کروایا. اور جس وقت امام حسین کے حوالے جناب شہر بانو کو کیا ہے امیر المؤمنین کے یہ جملے تھے اپنے بیٹے حسین سے، اے میرے لال حسین، اس خاتون کا بہت خیال رکھنا، اس کی بہت حفاظت کرنا، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تمہیں ایک ایسا بیٹا دے گا جو اہل زمین میں بے نظیر ہوگا، اس کے جیسا کوئی اور نہیں ہوگا، اس کے جیسا صبر اور تحمل کرنے والا زمین پر اس سے پہلے کوئی نہ آیا ہوگا. لہٰذا اس خاتون کی بڑی حفاظت کرنا. یہ تاکید خود امام علی نے امام حسین سے کی تھی، اور یہ وجہ رہی ہے ان کے خواب کی جس کی وجہ سے شہر بانو کا نکاح جو ہے وہ امام حسین سے قرار پایا. کیا. امام زین العابدین علیہ السلام کے ولادت کے وقت کے کچھ حالات بیان کریے کہ کیسے ان کی ولادت ہوئی، اور ساتھ ہی کتنا عرصہ بی بی رہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے ساتھ. یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر گریہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک ایسی خاتون جس کو خود نبی کریم نے اپنے نواسے کے لیے چنا اور عالم خواب میں آ کر بشارت بھی دی کہ تم میرے بیٹے کی ماں بننے والی ہو، وغیرہ وغیرہ. یہ ایسی ہستی ہے کہ جس کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ
امام زین العابدین کو انہوں نے اپنے شکم میں پروان چڑھایا، لیکن جیسے ہی مولا کی ولادت ہوتی ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے، اور روایات یہ کہتی ہے کہ بس امام سجاد کی ولادت کے فوراً بعد ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ کچھ روایات یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے امام سجاد کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور کچھ روایت یہ کہتی ہے کہ 6 دن تک شاید وہ حیات تھیں اپنے بیٹے کے ساتھ، لیکن اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور وہ امام سجاد کے ساتھ زندگی نہ گزار سکیں۔ امام سجاد اپنی ماں کا سایہ نہ حاصل کر سکے، اور اس وجہ سے امام حسین نے پھر، چونکہ ایک نومولود ہے، بہت چھوٹا بچہ ہے، تو اسے ایک خاتون کی ضرورت ہے، ایک عورت کی ضرورت ہے جو اسے ماں کی طرح پروان چڑھائے، لہٰذا مولا حسین نے ایک دائی مقرر کی۔ اب ان کے نام میں بھی تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ ان کا نام کیا تھا، یا کچھ لوگ کہتے ہیں اس دائی کا نام طویل تھا، کچھ کہتے ہیں وشی کا نام تھا ان کا۔ بہرحال نام سے ہمیں کوئی بحث نہیں ہے، کردار سے بحث ہے۔ تو ان کے حوالے کیا امام سجاد کو، اور پھر انہوں نے امام سجاد کو جیسے ایک حقیقی ماں پالتی ہے اس طرح سے پالا۔ اچھا، تو یہ ان کی جو جس آپ کہہ رہی ہیں کہ جو وشی کا نام تھی، تو یہ دائی تھی یا امام کی دوسری والدہ تھی کہ امام حسین نے نکاح کیا ان کے ساتھ؟ نہیں، عقد کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، عقد کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ بطور دائی معین کیا تھا، اور دائی معین کر کے مولا نے ان کے حوالے کیا تھا کہ تمہیں پالنا ہے، لیکن دائی ہونے کے بعد بھی انہوں نے ماں کی طرح امام سجاد کو پروان چڑھایا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اگر ایک معصوم دوسرے معصوم کو کسی خاتون کے حوالے کر رہے ہیں پروان چڑھانے کے لیے، تو پھر اس کے کردار کا اندازہ لگانا مشکل ہے، محال ہے۔ معصوم دے رہا ہے معصوم کو کسی خاتون کی گود میں، تو ان کا کردار کتنا بلند رہا ہوگا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مولا سجاد پالنے والی ماں کے ساتھ بھی اس طرح سے زندگی گزارتے ہیں جس کی کوئی مثال نظر نہیں آتی۔ اگر میں آپ کی خدمت میں مثال پیش کروں، ظاہر سی بات ہے اگلا آپ کا سوال بھی یہی ہونا چاہیے کہ پھر اس ماں کے ساتھ مولا سجاد کیسے تھے نا؟ جی، آپ کے ذہن میں یہی سوال ہوگا، کیسا رشتہ تھا، کیسا رشتہ تھا ان دونوں کا؟ تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد کو نہیں دیکھا گیا کبھی بھی کہ اپنی اس ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوں۔ اچھا، کیوں نہیں کھاتے تھے؟ جی، اچھا، ہم اگر تھوڑا سا اور تاریخ کے پیچھے جائیں تو ہم یہ پڑھتے ہیں کہ جناب حسنین اپنی ماں کے بنا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ہاں، جناب فضہ سے وہ سوال کیا ہے نا آخری موقع پر کہ جب جناب فضہ نے کہا پہلے کھانا کھا لو پھر بتائیں گے کہ ماں کہاں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وقت حسنین کریمین نے کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے دیکھا ہے کبھی ماں کے بنا ہم نے کھانا کھا لیا؟ ایک طرف کردار معصوم یہ ہے کہ وہ کبھی ماں کے بنا کھانا نہیں کھاتے، امام سجاد کا کردار یہ کہ وہ ماں کے ساتھ نہیں کھاتے۔ جب یہ سوال امام سجاد سے خود پوچھا گیا تھا کہ مولا کیا وجہ ہے آپ اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، تو مولا نے جواب دیا، مجھے خوف آتا ہے اس بات سے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا رہوں اور وہ چیز میں پہلے اٹھا لوں جس چیز کا ارادہ میری ماں رکھتی ہو۔ کہیں ایسا کون سوچتا ہے؟ صحیح بات ہے، دسترخوان پہ چنی ہوئی چیزوں میں سے وہ چیز میں لے لوں جس کی نیت یا جس کا ارادہ میری ماں کا تھا کہ میں اسے لوں گی بعد میں، اور میں لے لوں پہلے، اس ڈر سے میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر نہیں بیٹھتا۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی اس واقعے کے بعد ایک جملہ لکھتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ امام سجاد بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر پالنے والی ماں کا یہ حق ہے تو پھر حقیقی ماں کا حق کیا ہوگا؟ یہ زمانہ امام سجاد سے سیکھے اور ان کی کردار سے سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو امام زین العابدین اسلام کے دیگر والداؤں کے ساتھ، یا جیسے آپ نے ان کا ذکر کیا کہ یہ والدہ جو ان کی پالنے والی والدہ ہیں، تو ان کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے رہے؟ دیکھیں، جیسے ابھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس طرح سے وہ احترام کرتے تھے اپنی مادر گرامی کا کہ ساتھ میں دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے، اسی طرح انہوں نے اپنی اس ماں کا دوسری طریقے سے بھی ساتھ دیا ہے۔ مثلاً ایک چیز ملتی ہے امام سجاد کی زندگی کے حوالے سے کہ واقعی کربلا کے بعد یہ جب مدینے واپس آئیں اور ان کو ماں کہہ کے پکارتے تھے، دائی کہہ کے نہیں پکارتے تھے، چونکہ ماں کی طرح پالا تھا، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے اپنی اسی ماں کا جو عقد ہے وہ اپنے غلام کے ساتھ کیا تھا۔ اچھا، اپنی ممی کا؟ جی، مطلب جن کو
پال رہی ہیں، وہ ان کی کفالت کر رہی ہیں. جی، یا تو وہ اس غلام کا نام بھی یا زید بتایا جاتا ہے یا زبید بتایا جاتا ہے کہ یا زبید نام تھا یا زید نام تھا، اس سے عقد کیا تھا. اور اس پر بھی زمانے نے امام سجاد پر انگلی اٹھائی کہ ایسے امام ہوتے ہیں ان کے کہ یہ اپنی ماں کا عقد بھی اپنے غلام سے کرتے ہیں، جبکہ زمانہ اس بات کو فراموش کر گیا کہ وہ حقیقی ماں نہیں ہے، انہوں نے پالا ہے، وہ اور ان کی اپنی بھی ایک داعی زندگی ہے، اور ہے. ان کی زندگی کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہوئے امام سجاد نے زمانہ کیا کہے گا اس کی فکر نہ کرتے ہوئے اپنی اس ماں کو پالنے والی ماں کا عقد اپنے غلام کے ساتھ کیا، تاکہ ان کو بھی زندگی کا جو لطف ہے یا جو ایک سہارا چاہیے وہ حاصل ہو سکے. یہ ایک کردار اپنی ماں کے ساتھ انہوں نے انجام دیا. دوسری طرف اگر ہم دیکھیں امام سجاد کی مائیں، جناب ام لیلہ کو بھی ان کی ماں کہا جائے گا، جناب ام رباب کو بھی ان کی ماں کہا جائے گا، چونکہ یہ سب امام حسین کی ازواج میں سے ہیں. ٹھیک، امام حسین کی زوجہ ہیں. اگر ان لوگوں کے ساتھ ان کا کردار دیکھا جائے تو تاریخ میں کوئی پرٹیکولر کردار یا ان کا کوئی واقعہ نظر نہیں آتا ہے، لیکن کربلا کی سرزمین پر اگر ہم دیکھیں تو کہیں ایک مقام پر بھی یہ بات نہیں ملتی کہ امام سجاد نے اپنی ماں جناب ام لیلہ کو کچھ کہہ دیا ہو یا کسی طرح سے بے احترامی کی ہو یا جناب رباب کے رونے پر اعتراض کیا ہو، بلکہ جہاں بھی دیکھا کہ جناب رباب جناب علی اصغر کو یاد کر کے روتی ہیں، دلاسا دیتے تھے. جب دیکھا کہ شام کے زندان کو چھوڑ کر واپس آ رہی ہے ماں اور جناب سکینہ کے لیے تڑپ رہی ہیں، وہاں پر بھی امام سجاد نے اپنی ماں جناب رباب کا ساتھ دیا. اور جب دیکھا کہ کربلا کی سرزمین پر آنے کے بعد جناب رباب مدینے کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہے اور بار بار یہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، مجھے یہیں رہنا ہے، اس وقت اپنی ماں کو ساتھ میں لے جانے کے لیے امام سجاد نے امام بن کر حکم دیا. یہ نہیں کہا کہ میں بیٹا بن کر یہ کہتا ہوں کہ آپ میری ماں ہیں، آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، بلکہ اپنی ماں سے کہا، اپنی ماں کے احترام کو برقرار رکھنے کے لیے کہا کہ میں بطور امام آپ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں وقت کا امام ہوں، آپ کو یہاں سے چلنا ہے. حکم نہیں دے رہے تھے، بلکہ اپنی ماں کو ساتھ لے جانا ان کا مقصد تھا. تنہا دشت کربلا میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا ایک خاتون کو، جبکہ وہ تڑپ رہی تھی اور جناب زینب کبریٰ سے کہہ رہی تھی، بی بی میں جا کے کیا کروں، آپ جائیں گی تو کم سے کم عبداللہ آپ کو ملیں گے، میرا تو وارث بھی یہیں پہ ہے، میرا تو اصغر بھی یہیں پہ ہے، میری تو سکینہ بھی رہ گئی زندان میں، مجھے یہاں رہنے دیں. مگر امام سجاد نے اتنا خیال کیا کہ انہیں واپس لے کر آئے، وقت کے امام بن کر حکم دیا اور کہا کہ چلنا. اور پھر جب انہوں نے وعدہ کیا کہ نہیں، اب مجھے یہاں سے اگر لے کے جا رہے ہیں تو میں وعدہ کر کے جاتی ہوں کہ میں دھوپ میں بیٹھوں گی، سائے میں نہیں بیٹھوں گی. اور پھر مدینے میں آنے کے بعد اپنی ماں کے وعدے کا بھرم رکھتے ہوئے کبھی ضد نہیں کی کہ آپ کو سائے میں آنا ہے، بیٹھی ہے ماں تو ٹھیک ہے. مگر وہ وقت آیا جب بہت زیادہ بارش ہو رہی تھی اور ماں کی زندگی کو بچانا ضروری تھا، لہٰذا اپنی ماں کے پاس پھر جاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں، وقت کا امام بن کے کہتا ہوں اب آپ واپس آ جائیں. اور اس موقع پر جناب رباب نے خدا سے دعا کی تھی، اے پروردگار عالم، ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں، دوسرے امام کا حکم ہے، میں حکم کی تعمیل کرتی ہوں، تو میرے وعدے کا بھرم رکھ لینا. اور پھر جب جیسے ہی وہاں سے اٹھ کر سائے میں آتی ہیں، تاریخ کہتی ہے زمین پر گری، بے ہوش ہوئی. امام سجاد نے دیکھا اور پیچھے ہٹتے ہوئے جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون. اس طرح سے امام سجاد نے اپنے مختلف کردار کو پیش کیا ہے اپنی ماں کے ساتھ. جی آپا، جو ان کی کفالت کرنے والی جو ماں ہیں، کیا یہ کربلا میں موجود تھی امام سجاد علیہ السلام کے؟ کیا ذکر ملتا ہے اس بارے میں؟ ان کا تذکرہ کربلا کی سرزمین پر نہیں ملتا، بس یہ ملتا ہے کہ کربلا کے بعد حیات تھی، زندگی تھی ان کی، اور واپس آ کر امام سجاد ان سے ملے تھے، عقد بھی کروایا تھا، لیکن کربلا میں یہ تھی، اس کا تذکرہ نظر نہیں آتا. آپا، ان کی جو بایولوجیکل مدر جو ہم کہتے ہیں، بی بی شہر بانو جو ہیں، جنہوں نے امام زین العابدین علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ یا پھر کیا ان جو دائی ہیں یا جو ان کی جو دوسری والدہ ہیں، یا ان کی قبر مبارک کہاں ملتی ہے؟ کوئی ذکر ہے؟ یا بی بی رباب یا ام لیلہ، ان کی کوئی بھی والدہ کی قبروں کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ جناب شہر بانو کی خود قبر مبارک کے لیے معتبر روایات جو علماء نے بیان کی ہے وہ بقیع ہے.
اچھا. وہ بقیع میں موجود ہیں. جی. حالانکہ کچھ مختلف جگہ ہم لوگوں کو دکھائی جاتی ہے کہ یہاں پہ ہاں قبر جیسے ہے. ایران میں جو ہم لوگ دیکھتے جی ہیں کہ بڑا پہاڑ سا چڑھ کے پہاڑ ہے جاتے وہاں ہیں. پہ جی. جاتے ہیں. لیکن علماء نے رد کیا ہے اور علماء نے کہا یہ وہ قبر نہیں ہے. ممکن ہے کہ وہ دائی جو تھی ان کی قبر ہو, اچھا. ممکن ہے, لیکن جناب شہر بانوں کی جو قبر ہے, چونکہ مدینے میں ولادت ہوئی ہے. اب سوچیں تھوڑا سا اس پہ, مدینے میں ولادت ہوئی اور ولادت کے فوراً بعد یہ سارے کے سارے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ فوراً بعد دنیا سے چلی گئی ہیں. اچھا. وہ جو دوسرے لوگ روایت بیان کرتے ہیں کہ مثلاً امام حسین گھوڑے نے پر بٹھا کر ان کو بھیج دیا اور وہ ہاں. کہیں چلی گئیں اور دریا میں اتر گئیں, ان ساری روایات کا علماء نے رد کیا ہے, اس کا انکار کیا ہے, اور ایک ہی روایت پر اتفاق کرتے ہیں کہ ادھر ولادت ہوئی ہے, ادھر وہ دنیا سے رخصت ہوئی ہیں. اور جب مدینے میں رخصت ہو رہی ہیں تو پھر مدینے سے ان کے جنازے کو ایران تو نہیں لے جایا جائے گا. جی. بقیع میں ان کی قبر مبارک موجود ہے, اور خود جناب رباب کی قبر مبارک بھی بقیع میں ہی موجود ہے. ٹھیک ہے آپا, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. مطلب آپ صحیح یقین مانیں کہ بی بی شہر بانو کے بارے میں اتنا بھی نہیں جانتے تھے ہم جتنا آپ نے بتایا ہے. تو الحمدللہ اگر ہمارے علم میں اضافہ ہوا ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ویورز ہیں انہیں بھی پسند آیا ہوگا. ناظرین, بس اسی کوشش کے ساتھ کہ ہماری جو والدائیں ہیں وہ کسی طرح ہم لوگوں سے ہم نے انہیں محروم کر دیا کہ ان کا ذکر نہیں کیا, تو ہم اس شو کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ تک ان خاص محترم والداؤں کا ذکر پہنچائیں. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. مجھے دیجیے اجازت. شکریہ. خدا حافظ.